السلام علیکم۔ ترک عثمانی سلطان عبدالحمید اول 20 مارچ 1725 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 جنوری 1774 عیسوی کو اپنے بھائی مصطفیٰ کے بعد ہنگامی حالات میں حکومت سنبھالی۔ اس وقت روس سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ان حالات کا قطعی تقاضا یہ تھا کہ جنگ بند کر دی جائے۔ اس زمانے میں اپنے حالات کے باعث روس بھی مجبور تھا کہ صلح کا خیر مقدم کرے، لیکن سلطان کسی چھوٹی کامیابی کے بغیر جنگ ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس لیے روس کی پیش کردہ صلح کو رد کر دیا گیا۔ چنانچہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن ترک فوج کو زلوجہ کے مقام پر شکست ہوئی۔ چنانچہ وزیر اعظم روسی سپہ سالار سے صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح صلح نامے پر دستخط ہونے پر جنگ ختم ہو گئی، لیکن شرائط صلح روس کی مرضی سے طے ہوئیں۔ اس طرح اس نے بہت سی مراعات اور توسیعات حاصل کر لیں۔ ترکی کے لیے صلح نامے کا خطرناک پہلو یہ تھا کہ بعض دفعات کے الفاظ ایسے تھے جن کے ذریعے روس کو یہ دعویٰ پیدا ہو گیا کہ وہ ان عیسائیوں کی حفاظت کر سکتا ہے جو ترک رعایا میں مشرقی کلیسا سے تعلق رکھتے تھے۔ تاہم روس نے سلطان کے اس مبہم دعوے کو تسلیم کر لیا کہ بحیثیت خلیفہ اسے تمام مسلمانوں پر مذہبی اقتدار حاصل ہوگا۔ اس صلح کے بعد آسٹریا نے بھی سلطان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بوکردیتا کو ہتھیا لیا، جو اب تک ریاست مالدیویا کا ایک حصہ تھا۔ 1774 عیسوی میں ایران نے کردستان پر چڑھائی کر دی، نتیجتاً ایران و ترکی میں جنگ چھڑ گئی۔ 1775 عیسوی میں بغداد پر مملوکوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ترک افواج بھیجی گئیں، لیکن باب عالی ان کی حکومت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے سال بصرہ ایران کے ہاتھ آ گیا، لیکن 1749 عیسوی میں داخلی گڑبڑ کی وجہ سے ایران نے اسے خالی کر دیا۔ اس پر مملوک سلیمان آغا دوبارہ قابض ہو گیا، لہٰذا باب عالی کی طرف سے بھی اسے عراق کی تینوں ولایات دے دی گئیں۔ روس اور ترکی کے درمیان صلح عارضی ثابت ہوئی اور جنگ ناگزیر دکھائی دینے لگی، لیکن فرانس کی مصالحانہ کوششوں سے ایک مجلس نے صلح نامے کی تمام دفعات کی تشریح اور دوبارہ تصدیق کی اور اس پر استنبول میں دستخط ہوئے۔ روسی ملکہ کیتھرائن دوئم نے پھر ترکی کے خلاف جرمنی کے جوزف دوئم سے اتحاد کر لیا اور خان شاہین گرای کے خلاف کریمیا میں بغاوت کی آگ لگا دی۔ بعد ازاں اس بہانے فوج کو بھیج کر کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ گو یہ اقدام عبدالحمید اول کے لیے نہایت اشتعال انگیز تھا، لیکن اپنی سلطنت کی کمزوری دیکھ کر وہ اعلان جنگ نہ کر سکا۔ سلطان اگرچہ بہت امن پسند تھا، لیکن جب کریمیا لوٹا دینے کی درخواست مسترد کر دی گئی تو اس کے صدر اعظم کوجا یوسف پاشا کو روس اور آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں سویڈن ترکی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ترکی بیڑے کا حملہ کیلبورون کی سمت سے ناکام رہا۔ روسیوں نے لواو چاکوف کے قلعے کو گھیر لیا۔ ترکی فوج آسٹروی مہم کو زیادہ اہمیت دیتی تھی،
چنانچہ آسٹریلوی فوج کو 2 شکستیں دینے کے بعد بنت پر حملہ آور ہو گئیں۔ دوسری طرف ترکی بیڑا اور چاکوف میں ناکام رہا۔ عبدالحمید اول خاصی بڑی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ تخت نشینی سے قبل اس کی زندگی شاہی محل کی خلوت میں بسر ہوئی تھی۔ گو اسے کامیاب اور باہمت نہیں کہہ سکتے، تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ وہ اپنے جوش، اخلاق کریمانہ اور انسانی ہمدردی کی بنا پر عوام میں ممتاز تھا۔ انہوں نے اپنے وزرائے اعظم کو وسیع اختیارات دے رکھے تھے اور ان کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے۔ ان کی کوشش یہ رہی کہ سلطنت کے اندرونی باغیانہ عناصر کے خلاف مرکز کو ہمیشہ مضبوط رکھا جائے۔ انہوں نے تربیت یافتہ افسروں کی تعلیم کے لیے مہندس خان بحریہ ہمایوں کے اسکول کا افتتاح کیا۔ متعدد رفاہی ادارے، کتب خانے، مدارس اور مساجد تعمیر کروائیں۔ روس اور ترکی کے مابین معرکے جاری تھے کہ سلطان عبدالحمید اول نے 7 اپریل 1789 عیسوی میں وفات پائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیة واتوب الیہ۔